بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برگد کے درخت کے نیچے حاملہ عورت نے بچہ جنا تو جنات نے کیا تحفہ دیا۔ اس نے وہ چمکتی ہوئی چیز پکڑ کر آنکھوں کے سامنے کی جس میں لگے ہیرے جگمگا رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ انہوں نے اسے یہ تحفہ کیوں دیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے وہ تحفہ قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ تحفہ نہ صرف بے حد خوبصورت تھا بلکہ بیش بہا قیمتی بھی تھا، جس کی مالیت لاکھوں میں تھی۔ اس دن جو ہوا تھا اس کی زندگی کا سب سے ناقابل فراموش واقعہ تھا، جسے وہ کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ اس نے وہ تحفہ پہنا اور پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی تو بے اختیار مسکرا دی۔ حد خوبصورت لگ رہی تھی اور اپنی خوبصورتی کو بڑھتا دیکھ کر وہ مزید خوش ہوتی جا رہی تھی۔ اس تحفے کو اتارے بغیر اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی، جہاں اس نے اپنے نوزائیدہ بیٹے کو لٹایا ہوا تھا۔ گھر میں اس کے اور اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی اب وہ جلدی سے باہر اس کے پاس جانا چاہ رہی تھی تاکہ وہ اکیلے ڈر نہ جائے۔ وہ تھا بھی تو بہت چھوٹا، بس کچھ دنوں کا۔ تبھی وہ تیزی سے باہر آئی تھی، مگر جیسے ہی وہ باہر آئی اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کا بیٹا نام عتیقہ تھا، جس کی عمر اس وقت 28 سال تھی۔ اس کے گھر میں صرف دو لوگ تھے، ایک وہ خود اور ایک اس کا بیٹا، جو ابھی محض کچھ دنوں کا تھا۔ اسے پیدا ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے اور اس کی پیدائش بھی بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہوا تھا وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اس کی شادی آج سے 3 سال پہلے 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ وہ پڑھی لکھی اور سگڑ لڑکی تھی، جسے گھر کا ہر کام کرنا آتا تھا، اور کچھ اس کی ماں بیمار رہتی تھی اور دو بھائی بھی تھے تو سارے کام وہ خود ہی کرتی تھی اور اپنے سارے فرائض بھی پوری ذمہ داری سے نبھاتی تھی۔ تبھی اسے ہر کام بڑی تنگ دہی سے کرنے کی عادت تھی۔ اس کے گھر میں 4 لوگ تھے، اس کے 2 بھائی، ایک ماں اور ایک وہ خود۔ اس کے باپ کا انتقال 2 سال پہلے ہی ہارٹ اٹیک سے ہوا تھا، جس کے بعد کاروبار کی ساری ذمہ داری اس کے بھائیوں کے کندھوں پر آ گئی تھی اور وہ پہلے سے زیادہ ذمہ دار ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی اور اس کے دونوں بھائیوں کی اکٹھی ہی شادی طے ہو گئی تھی۔ اس کی دونوں بھابیاں آپس میں سگی بہنیں تھیں، جو بیاہ کر اس کی بھابیاں بن کر ان کے گھر آئی تھیں، اور ان کے آتے ہی اگلے دن ان کے ولیمے پر اس کی رخصتی ہو گئی تھی۔ اس کے سسرال میں اس کا صرف شوہر ہی تھا، ایک جیٹ بھی تھا، مگر وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بیرون ملک میں رہتا تھا، جہاں اس کا اپنا کاروبار تھا۔ ماں باپ کی موت کے بعد ہی وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیرون ملک منتقل ہو گیا تھا، اور اس کا شوہر سہیل یہاں رہ گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو اور اپنے گھر کو یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، جہاں اس کے ماں باپ شہر خاموشہ میں رہتے تھے، جہاں وہ ہر جمعرات کو جا کر فاتحہ خوانی کرتا اور اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتا تھا۔ اپنے بھائی کے بیرون ملک جانے کے بعد سہیل نے یہیں پر اپنا کاروبار سیٹ کر لیا تھا، جو دن رات پھلتا پھولتا گیا تھا۔ اور جب وہ پوری طرح سیٹ ہو گیا تو سہیل نے شادی کا سوچا، اور یوں رشتے والی کے توسط سے اس کا رشتہ عتیقہ سے جڑ گیا، اور یوں عتیقہ شادی کے بعد عتیقہ سہیل بن کر اس کی بیوی بن گئی اور اس کے گھر آ گئی۔ شادی میں سہیل کے بھائی بھابھی اور بھتیجے بھتیجیاں بھی بیرون ملک سے شرکت کرنے آئے تھے اور ولیمے کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ اپنے سسرال میں عتیقہ کو فقط ایک سہیل کا ساتھ ملا تھا اور باقی تنہائی ہی تھی۔ وہ سگڑ تو شروع ہی سے تھی، اسی لیے وہاں آتے ہی اس نے پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ سہیل اس کے سگڑ پن کا قائل ہوا تھا۔ اسے عتیقہ کی صورت اور سیرت دونوں ہی بہت پسند تھی، تبھی وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا اور اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ عتیقہ سہیل کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی، جس میں کسی قسم کا کوئی غم یا پریشانی نہیں تھی۔ اس نے اپنی ماں کے فیصلے پر رشک ہوتا تھا، جس نے سہیل کو اس کی زندگی کے ہم سفر کے طور پر چنا تھا، اور وہ خدا کی ہر وقت شکر گزاری میں مصروف رہتی تھی۔ اس کی شادی کو ابھی 1 سال ہی گزرا تھا جب اس کی ماں کی موت ہو گئی۔ باپ تو پہلے ہی نہیں تھا، اب ماں بھی نہیں رہی تھی۔ مائکے میں اب صرف اس کے 2 بھائی اور بھابیاں رہ گئی تھیں۔ اس کی بھابیاں بے حد اچھی تھیں اور اس سے بہت محبت و شفقت سے پیش آتی تھیں اور اسے ایسے ہی ٹریٹ کرتی تھی جیسے وہ ان کی چھوٹی بہن ہو۔ اس کے بھائی بھی اس پر جان چھڑکتے تھے اور وہ ان سب کی محبتوں کو پا کر بے حد مشکور ہوتی تھی۔ باپ کے جانے کے بعد اس کے بھائی اس کے باپ بن گئے تھے اور اسے بیٹی کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے، جبکہ اس کی ماں کے مرنے کے بعد اس کی بھابیاں ہی
اس کی ماں بن گئی تھیں۔ یہ 2 سال تک سہیل اور عتیقہ کو اولاد کی خوشخبری نہیں ملی تھی، مگر تیسرے سال میں انہیں اولاد کی خوشخبری سننے کو مل ہی گئی تھی، جس پر وہ بے حد خوش تھے۔ اس عرصے میں سہیل نے عتیقہ کا بے حد خیال رکھا تھا، اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، بلکہ اس کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ رکھوا دی تھی جو ہر وقت گھر میں رہتی تھی اور عتیقہ کی دیکھ بھال کرتی۔ سہیل سارا دن کام کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتا تھا، اس لیے عتیقہ کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر وہ ہمہ وقت اس کے لیے پریشان رہتا تھا۔ تبھی اس کے لیے کل وقتی ملازمہ رکھوا دی تاکہ عتیقہ کو بھی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور اس کی بھی فکر کم ہو۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ عتیقہ اپنا بے حد خیال رکھتی تھی۔ اس کے بھائی اور بھابیاں بھی اکثر اس سے ملنے آتے جاتے رہتے تھے، جس پر اس کا وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ سارا عرصہ خیریت سے گزر گیا تھا اور عتیقہ کے حمل کا 9واں مہینہ شروع ہو گیا تھا کہ اسی بیچ بیرون ملک رہائش پذیر سہیل کے بڑے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ سہیل بے حد پریشان ہو گیا تھا کیونکہ ایکسیڈنٹ شدید تھا اور اس کا بھائی زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا۔ اس کی بھابھی وہاں پردیس میں اکیلی تھی اور بچے بھی چھوٹے تھے۔ بچوں کو سنبھالتی یا شوہر کو، اسی بات کی فکر سہیل کو کھائی جا رہی تھی۔ عتیقہ نے کہا کہ وہ وہاں چلا جائے، لیکن وہ عتیقہ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، جس پر عتیقہ نے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو فون کر دیتی ہے، وہ اسے آ کر لے جائے گا اور وہ تب تک اپنے بھائیوں کے گھر پر ہی رہے گی جب تک سہیل بیرون ملک سے واپس نہیں آ جاتا۔ سہیل راضی تو نہیں تھا مگر مجبور تھا، اسی لیے عتیقہ کی بات پر حامی بھر گیا تھا اور اپنے ٹکٹ وغیرہ کا انتظام کرنے کے بعد اس نے اپنی پیکنگ بھی کر لی تھی۔ عتیقہ نے اپنے بھائی کو فون کر دیا تھا، جس پر اس نے کہا تھا کہ وہ 2 دن میں آ کر اسے لے جائے گا۔ تب تک کے لیے عتیقہ نے اپنی کل وقتی ملازمہ کو اپنے گھر پر ہی روک لیا تھا۔ سہیل اس سے مل کر اسے لکھنے کی ڈھیر ساری ہدایات کرنے کے بعد بیرون ملک جانے کے لیے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد عتیقہ نے اپنی بھی پیکنگ کر لی تھی اور اپنے مائکے جانے کی ساری تیاری کرنے کے بعد 2 دن اس نے اپنے گھر پر ہی گزارے تھے۔ تیسرے دن اس نے اپنی ملازمہ کو 1 مہینے کی چھٹی دے دی اور پھر اس کے جانے کے بعد وہ اپنے بھائی کا انتظار کرنے لگی تھی، مگر دوپہر ہونے تک اس کا بھائی نہیں آیا تو اس نے اپنے بھائی کو فون لگایا تھا، جس پر اس کے بھائی نے کہا کہ وہ آج نہیں آ سکے گا کیونکہ وہ ضروری کام میں پھنس گیا تھا، جبکہ دوسرا بھائی شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ عتیقہ نے پریشانی سے فون بند کر دیا تھا۔ وہ اکیلی یہاں رہ بھی نہیں سکتی تھی کہ سہیل بھی چلا گیا تھا اور اس نے ملازمہ کو بھی چھٹی دے دی تھی اور اب تک تو وہ اپنے گاؤں بھی چلی گئی ہوگی۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر سنبھل کر اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا بیگ گھسیٹا اور باہر کی جانب بڑھی۔ کچھ ہی دیر میں بس سٹاپ پر پہنچ کر بس میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ دوسرے شہر جا رہی تھی جہاں اس کے بھائیوں کا گھر تھا۔ وہ اکیلی گھر نہیں رہ سکتی تھی، تبھی اس نے اکیلے ہی وہاں جانے کا سوچ لیا تھا۔ 1 گھنٹے میں وہ بس ایک شہر سے گزر رہی تھی جہاں کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ کوئی دربار ہے جہاں لوگ منتیں مانگتے ہیں۔ ویسے تو وہ درباروں وغیرہ میں نہیں جاتی تھی، نہ ہی کبھی منت مانگنے کی ضرورت پیش آئی تھی کہ اس کے پاس خدا کا دیا سب کچھ تھا، مگر نہ جانے کیوں اب کی بار اس کا وہاں جانے کا دل کیا تھا اور وہ اپنا سامان لے کر بس سے اتر کر پیدل ہی چلتی آگے بڑھنے لگی تھی۔ راستے میں ایک برگد کا درخت آیا تھا جہاں سے گزرتے ہوئے اچانک اس کے پیٹ میں درد اٹھا تھا اور پھر وہ اٹھتا ہی چلا گیا تھا۔ اس کی ڈلیوری کو ابھی 1 ہفتہ باقی تھا، تبھی وہ بے فکر اور پرسکون تھی، لیکن اب اسے پریشانی ہوئی تھی۔ یہاں اسے کوئی ذی روح بھی نظر نہیں آ رہی تھی جس سے وہ مدد مانگتی۔ اس کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا اور درد کے مارے اس کے حلق سے چیخیں نکلتی جا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی برگد کے درخت کے نیچے برگد کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ اور کچھ دیر کی تکلیف اور درد کے بعد اس نے برگد کے درخت کے نیچے ہی اپنے بچے کو جنم دیا، جو ایک بیٹا تھا اور بے حد خوبصورت تھا اور اسی کی طرح کا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا جیسے اس کی ڈلیوری میں کسی نے اس کی مدد کی ہو۔ درد تو جو ہونا تھا وہ ہوا تھا، لیکن اسے محسوس ہوا تھا جیسے کوئی وہاں موجود ہو جس نے اسے سنبھالا ہو۔ لیکن جب اسے کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا تھا اور اپنے بچے کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو رو رہا تھا۔ وہ برگد کے درخت سے ٹیک لگائے اپنے روتے ہوئے بچے کو چپ کروانے لگی تھی۔ ابھی وہ اسے سلا کر سیدھی ہوئی تھی جب نظر سامنے پڑتے ہی وہ چیخ اٹھی تھی اور خوف سے اپنے بچے کو اپنے آپ میں بھینچا تھا اور اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نڈھال سے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ وہ اپنے سامنے عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ کر خوف سے رونے لگی تھی۔ وہ 4 سے 5 لوگ تھے
جو سارے کے سارے گہرے سیاہ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ ان سب کے کپڑے ڈھیلے ڈھالے تھے اور ان کے ڈھیلے کرتوں کے ساتھ بڑی بڑی ٹوپیاں بھی جڑی ہوئی تھیں، جن سے انہوں نے سر کو ڈھانک رکھا تھا۔ ان میں سے کچھ کی آنکھیں مکمل سفید اور کچھ کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں۔ ان سب کے لمبے لمبے سفید دانت تھے، جن میں سے سب کے دو دو دانت باہر نکلے ہوئے ان کو بے حد خوفناک بنا رہے تھے۔ ان میں سے دو عورتیں اور تین مرد تھے، جن میں سے دو مرد اور عورتیں تو جوان تھے، جبکہ ایک مرد بزرگ تھا جس کے بال، داڑھی، مونچھیں اور بھویں تک سفید تھیں، جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کافی بڑی عمر کا ہے۔ لیکن سب سے بڑی اور خوفناک بات یہ تھی، ان سب کی رنگت گہری سیاہ تھی اور ان کے قد نارمل انسانوں سے لمبے تھے، تقریباً 10-10 فٹ کے۔ ان سب کی جلد نہایت کھردری تھی اور کچھ پھٹی ہوئی بھی تھی۔ ان سب کے ہی ناخن لمبے لمبے اور نوکیلے تھے۔ عتیقہ کا حلق ان کو دیکھ کر خشک ہو رہا تھا۔ جو اس کے سامنے کھڑے اسے پہاڑ ہی لگ رہے تھے۔ ان کے لمبے قد کی وجہ سے انہیں سر اٹھا کر اسے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جانے کی کوشش کرتی، ان میں سے سفید داڑھی والے بزرگ نے کہا کہ تم نے ہمارے برگد کے درخت کے نیچے بچہ جنا ہے، کے لیے ہم تمہارے مشکور ہیں۔ ہم جن زادے ہیں جن کا مسکن اس برگد کے درخت پر ہے جس کے نیچے تم نے بچہ جنا ہے۔ اس کی بات سن کر جہاں اسے ان کے جنات ہونے کا سن کر خوف محسوس ہوا تھا، وہیں اسے اس بات کا تعجب ہوا تھا کہ وہ لوگ اس کے اس بات پر مشکور ہو رہے ہیں کہ میں نے اپنا بچہ ان کے مسکن کے نیچے پیدا کیا ہے، اور یہ اس کے لیے ہی نہیں بلکہ کسی کے لیے بھی حیرت کی بات ہو سکتی تھی۔ ابھی وہ اس حیرت سے سنبھلی بھی نہیں تھی جب ان میں سے ایک جن زادی اس کی طرف بڑھی تو وہ خوف سے پیچھے کو کھسکی، جس پر ایک جن ذات نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس جن ذاتی نے عتیقہ کو سہارا دے کر اٹھایا اور چٹکی بجا کر ایک تخت نما بستر اس کے سامنے ظاہر کیا، پھر اسے اس تخت پر بٹھایا اور پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ان میں سے بزرگ جن آگے بڑھا جس نے اپنا ہاتھ آگے کر کے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اس کا ہاتھ پہلے خالی تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا منتر ختم کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا نیکلس پڑا ہوا تھا، جس میں بے شمار قیمتی ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، جو اتنے چمک رہے تھے کہ ان کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ عتیقہ کی آنکھیں اتنا بیش قیمتی اور خوبصورت نیکلس دیکھ کر چندھیا کر رہ گئی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی، مگر وہ منظر نہیں بدلا تھا، بلکہ وہ نیکلس ہنوز اس کے سامنے ہی رہا تھا، جو اس بزرگ جنزادے کے ہاتھ میں موجود ڈبے میں پڑا چمک رہا تھا۔ وہ بزرگ جن آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں وہ ڈبہ بند کر کے تھما دیا اور کہا کہ تم نے ہمارے برگد کے درخت کے نیچے اپنے بچے کو جنا ہے، تو یہ تمہارا تحفہ ہے۔ عتیقہ کے من میں یہی سوال آ رہا تھا کہ ایسا تحفہ کیوں؟ تبھی اس نے یہ سوال اس بزرگ جنزادے سے پوچھ بھی لیا، جس پر اس نے کہا کہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں، بس یہ تحفہ تمہارے لیے ہے، جس پر اس نے وہ ڈبہ تھام لیا۔ اس کے بعد ان سب جنات نے اس کے بیٹے کو باری باری اٹھا کر پیار کیا، جس پر عتیقہ نے سہم کر ان سب کو دیکھا کہ کہیں وہ اسے نقصان نہ پہنچا دے یا ان کے لمبے ناخن اسے چبھ نہ جائیں، مگر وہ اس سے بے نیاز اس کے بیٹے کو دیکھتے آپس میں نامعلوم زبان میں باتیں کرنے میں مصروف تھے، جو عتیقہ کو ذرا بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اس کا بیٹا اس کے حوالے کر دیا اور پھر اچانک ہی وہ سب کے سب ایک ساتھ غائب ہو گئے۔ ان کو یوں اچانک غائب ہوتا دیکھ کر وہ ایک دم چیخ اٹھی تھی، مگر پھر ان کو وہاں نہ پا کر سکون کا سانس لیا۔ کچھ سنبھل کر اس نے اپنا فون نکالا اور اپنی بھابھی کا نمبر ڈائل کر کے ان کو ساری بات بتا کر اور یہاں کا پتہ بتا کر بھائی کے ساتھ یہاں آنے کو کہا، جہاں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھی۔ وہ ابھی بھی اسی تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر جب بیٹھا نہ گیا تو اپنے بیٹے کے ساتھ وہیں لیٹ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کی بھابھی اس کے بھائی کے ساتھ اس کے پاس پہنچ چکی تھی اور اسے اکیلے گھر سے نکلنے پر ڈانٹا تھا، اور پھر وہ اس کو ساتھ لے کر کار کی جانب بڑھے تھے۔ ان دونوں کو ہی حیرت تھی کہ اکیلے کیسے اس نے بچہ پیدا کر لیا، اور صرف پیدا کر لیا بلکہ وہ صحیح سلامت اور زندہ بھی تھی۔ اس کے کار میں بیٹھتے ہی پیچھے پڑا ہوا تخت خود بخود غائب ہو چکا تھا۔ اس کا بھائی اور بھابھی سارے راستے اسے ڈانٹتے اور اس کی لاپرواہی پر اسے ڈپٹتے آئے تھے کہ اسے گھر سے اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اگر وہ نکل بھی آئی تھی تو پہلے اپنے بھائی کو فون کر کے بتا دینا چاہیے تھا۔ اگر نہیں بھی کیا تو بس سے یہاں نہیں اترنا چاہیے تھا، بلکہ سیدھا گھر آنا چاہیے تھا، جس پر وہ بس مسکراتی ہوئی ان کی ڈانٹ سنتی جا رہی تھی۔ اس نے آگے سے ان کو ٹوکا
یا ان کی بات نہیں کاٹی تھی، بس بار بار اپنی کوتاہی کو تسلیم کرتی معافی مانگتی جا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ اپنے بڑے بھائی اور بھابھی سے ملی تھی، جس پر انہوں نے بھی اسے ڈانٹا تھا، جسے وہ چپ کر کے سہ گئی تھی کیونکہ وہ حق پر تھے۔ ان سے ملنے کے بعد اس کی بھابھی اسے اس کے بیٹے سمیت اس کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی اور آرام کرنے کی ہدایت کرنے کے ساتھ اس کے لیے پرہیزی کھانے بنانے چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بیڈ پر ایک طرف لٹا کر سہیل کو فون کر کے یہ خوشخبری سنائی تھی، جس پر وہ بے حد خوش ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ 1 مہینے تک گھر نہیں آ سکے گا۔ بھائی کی جگہ اسے ان کا کام دیکھنا تھا۔ یہاں وہ اپنا کام اپنے بھروسے مند مینیجر کے حوالے کر کے گیا تھا، تبھی اسے کوئی مسئلہ یا پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ فون پر اس سے مسلسل رابطے میں رہتا، ساری ضروری تفصیلات لیتا رہتا تھا۔ کچھ دیر سہیل سے بات کرنے کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس نے سہیل کو نہیں بتایا تھا کہ اس کے بیٹے کی پیدائش کہاں اور کیسے ہوئی تھی، نہ ہی اس نے اسے جنات کا ذکر کیا تھا، بلکہ یہ سب سن کر وہ پریشان ہو جاتا، تبھی اس سے یہ سب کچھ چھپا گئی تھی۔ جنات والی بات اس نے اپنے بھائیوں اور بھابھیوں سے بھی چھپا لی تھی کہ وہ بھی پریشان ہو جاتے، اور انہوں نے کون سا اسے نقصان پہنچایا تھا، بلکہ اسے تحفے ہی سے نوازا تھا۔ یوں دن ہی سست روی سے گزرنے لگے تھے اور وہ اپنے مائکے میں ہنسی خوشی یہ دن گزار رہی تھی۔ اس نے سب کی رائے کے بعد اپنے بیٹے کا نام آفاق سہیل رکھا تھا، کیونکہ سہیل کو بھی یہ نام کافی پسند تھا۔ اسے اپنے مائکے میں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اسی بیچ اس کی بھابھیوں کے بھائی کی شادی نکل آئی تھی۔ وہ اس حالت میں گھر سے نہیں نکل سکتی تھی، تبھی اس نے ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیا اور ان کو بے فکر ہو کر جانے کو کہا، تو وہ سب اپنی اپنی تیاریاں کرتے شادی میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر اپنے بیٹے کے ساتھ مگن رہی، پھر اپنے بیٹے کو حال میں چھوڑ کر کمرے کی طرف بڑھی تاکہ کپڑے وغیرہ بدل سکے۔ کمرے میں آ کر اس نے فریش ہو کر کپڑے بدلے اور باہر جانے لگی، لیکن تبھی اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور وہ تیزی سے اپنی الماری کی طرف بڑھی اور اس میں سے وہ ڈبہ نکالا جس میں وہ خوبصورت اور قیمتی سا نیکلس تھا جو اسے جنات نے تحفے میں دیا تھا۔ جب سے وہ اس برکت کے درخت والی جگہ سے واپس آئی تھی، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس قدر مصروف ہو گئی تھی کہ اسے یہ نیکلس دیکھنے یا پہننے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ وہ اپنے بھابھیوں اور بھائیوں کے سامنے اس نیکلس کو کھولنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ پھر اسے ان کو سب کچھ بتانا پڑتا جو وہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سہیل جب واپس آئے گا تو اس کو سب کچھ بتا دے گی، کچھ بھی نہیں چھپائے گی۔ اس نے ڈبہ کھولا اور اس میں سے نیکلس نکال کر اپنے ہاتھوں میں تھام کر سامنے کیا۔ اس نیکلس میں لگے ہیرے جگمگاتے آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ اسے آج بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ انہوں نے اسے یہ تحفہ کیوں دیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے وہ تحفہ قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ تحفہ نہ صرف بے حد خوبصورت تھا بلکہ بیش بہا قیمتی بھی تھا، جس کی مالیت لاکھوں میں تھی۔ اس دن جو ہوا تھا اس کی زندگی کا سب سے ناقابل فراموش واقعہ تھا، جسے وہ کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ تن تنہا اپنے بچے کو جنم دے گی اور پھر وہ زندہ سلامت بچ بھی جائے گی، مگر ایسا ہو چکا تھا، جس پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے وہ نیکلس اپنے گلے میں پہنا اور پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی تو بے اختیار مسکرا دی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور اپنی خوبصورتی کو بڑھتا دیکھ کر وہ مزید خوش ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس تحفے کو اتارے بغیر اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی، جہاں اس نے اپنے نوزائیدہ بیٹے کو لٹایا ہوا تھا۔ ویسے بھی یہاں کون اس کے نیکلس کو دیکھنے والا تھا، تبھی کوئی پوچھتا بھی نہیں، اس لیے اس سے کسی کے دیکھنے کی فکر نہیں تھی۔ گھر میں اس کے اور اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، تبھی اب وہ جلدی سے باہر اس کے پاس جانا چاہ رہی تھی تاکہ وہ اکیلے ڈر نہ جائے۔ وہ تھا بھی تو بہت چھوٹا، بس کچھ دنوں کا۔ تبھی وہ تیزی سے باہر آئی تھی، مگر جیسے ہی وہ باہر آئی اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کا بیٹا اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر تیزی سے یہاں وہاں اسے ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ چل بھی نہیں سکتا تھا، جو وہ اٹھ کر کہیں چلا جاتا، اور باہر کا دروازہ بھی بند تھا۔ تبھی اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ رو رو کر عتیقہ کا برا حال ہو گیا تھا۔ روتے ہوئے وہ اسے پورے گھر میں تلاش کر چکی تھی، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملا تھا۔ وہ اب گڑ گڑاتی ہوئی حواس کھونے لگی تھی۔ گھر پر بھی کوئی نہیں تھا جس سے وہ مدد مانگتی، مگر وہ یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ تبھی اس نے تیزی سے اپنے بھائی کا فون ملایا اور روتے ہوئے اسے ساری صورتحال بتا دی، جسے سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا
ان دونوں بھائیوں کی بیویوں کے بھائی کی شادی تھی جسے چھوڑ کر ان کی بیویاں نہیں آ سکتی تھیں۔ تبھی وہ دونوں بھائی ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے گھر کے واپسی کی طرف وہاں سے نکلے تھے کہ 1.5 گھنٹے میں وہ واپس گھر آ گئے تھے، جہاں سامنے ہی انہیں گھر کے حال میں عتیقہ بیٹھی برے حالوں میں روتی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب لپکے تھے، اس سے آفاق کے بارے میں پوچھنے لگے تھے کہ وہ کیسے اور کب غائب ہوا، جس پر وہ روتے ہوئے سب کچھ بتانے لگی تھی۔ وہ بول رہی تھی جب اچانک اس کے دونوں بھائی اس کے گلے میں پڑے اس قیمتی ہار کو دیکھ کر چونک گئے تھے اور ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر اس کو بات کے لیے چھوڑتے انہوں نے اسے تسلی دی اور اسے لے کر تھانے کی طرف روانہ ہو گئے تھے کہ شاید اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ آفاق کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کے بعد وہ گھر واپس آ گئے تھے۔ عتیقہ اب بھی حال سے بحال ہو رہی تھی، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی ان کو عجیب سی بو اپنے ناک میں گھستی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور یہ کچھ عجیب سی بو تھی جیسے خون کی ہوتی ہے۔ اور تبھی انہیں ہڈیاں ٹوٹنے اور چٹکنے کی آوازیں آئی تھیں، جس پر وہ تینوں چونک اٹھے تھے۔ وہ تینوں تیزی سے آوازوں کے تعاقب میں بڑھے تھے اور پھر انہی آوازوں کے تعاقب میں وہ کچن میں پہنچے تھے، مگر کچن میں پہنچتے ہی وہ اپنے دہکتے دل کو سنبھالتے رہ گئے، مگر عتیقہ سامنے نظر آتا منظر سہن نہیں کر پائی تھی اور اس کے منہ سے بے ساختہ لگاتار چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ اس کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ اس کا ایک بھائی اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا تھا، جبکہ دوسرا تیزی سے کچن کے وسط میں بیٹھے آفاق کی جانب بڑھا تھا، جو 1.5 ہفتے کا تھا مگر اس وقت ایک حیوانی درندہ بنا ہوا تھا۔ اس کے ناخن بے حد لمبے ہو چکے تھے اور آنکھیں بالکل سفید، جس میں سیاہ لینز ہی نہیں تھا۔ اس کے سامنے کے 2 دانت آدھا آدھا انچ باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ یہی نہیں، اس کے حلق سے غراہٹیں نکل رہی تھیں جو اسے مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ اس کے ارد گرد خون پھیلا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک مرا ہوا مرغا اور مری ہوئی بلی پڑی ہوئی تھی جس کو وہ نوچ نوچ کر کھا رہا تھا۔ وہ اپنے بلبوتے پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ 1.5 ہفتے کا بچہ خود سے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اسے کچا گوشت کھاتے اور خون پیتے دیکھ کر عتیقہ کو ابکائیاں محسوس ہوئی تھی اور وہ وہاں سے نکل کر باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ اس کے بھائیوں نے آفاق کو وہاں سے اٹھانا چاہا تھا، مگر تبھی اس نے ان پر جھپٹ کر ان پر حملہ کر دیا تھا۔ پہلے ہی وار میں وہ عتیقہ کے دونوں بھائیوں کے چہرے اپنے لمبے ناخنوں سے نوچ چکا تھا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے کافی زخمی ہو گئے تھے اور خون رسنے لگا تھا۔ اچانک ایک بھائی نے آفاق کو ٹانگوں سے، جبکہ دوسرے نے اسے بازوؤں سے مضبوطی سے پکڑا اور باہر لے جانے لگے۔ آفاق ان کی گرفت میں مچلنے لگا تھا، لیکن خود کو چھڑوا نہیں پایا۔ تبھی اچانک اس کا وجود ڈھیلا پڑنے لگا کہ ناخن اور دانت غائب ہو گئے اور وہ اچانک تیز تیز اونچی آواز میں رونے لگا۔ تب تک عتیقہ بھی باہر آ گئی تھی اور اسے نارمل حالت میں دیکھ کر خود میں بھینچ کر خود بھی رونے لگی تھی۔ اس کے بڑے بھائی نے کہا کہ اس نے گوشت اور ہڈیاں کھائی ہیں، اسے ہسپتال لے جانا ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ تینوں باہر کی جانب لپکے اور کار میں بیٹھ کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیٹھے بٹھائے اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کہ ان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے جو دیکھا سچ تھا، مگر ان کے یقین نہ کرنے سے حقیقت نہیں بدلنے والی تھی۔ یہ سب سچ ہی تھا۔ ہسپتال میں آفاق کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا اور وہ باہر بیٹھے اس کی صحت یابی کی دعا کر رہے تھے۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے انہیں تسلی دی تھی کہ اب وہ ٹھیک ہے اور دوائیوں کے زیر اثر سو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے ان کو تنبیہ بھی کی تھی کہ اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا ہے۔ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے جسے ایسی ٹھوس غذائیں نہیں کھلا سکتے جو اس کو ہضم نہ ہو سکیں۔ وہ چپ چاپ اس ڈاکٹر کی باتیں سن کر رہ گئے تھے۔ 2 گھنٹے بعد وہ اس کو گھر لے آئے تھے۔ عتیقہ سائے کی طرح آفاق کے ساتھ ساتھ تھی۔ وہ سو رہا تھا جب عتیقہ کے بھائیوں نے اسے اس نیکلس کے بارے میں پوچھا جو عتیقہ نے اب بھی پہن رکھا تھا۔ اس نیکلس کے بارے میں یاد آتے ہی اسے آج کا واقعہ اور جنات یاد آئے تھے۔ انہوں نے اس کے بچے کی پیدائش پر اسے تحفہ دیا تھا، وہ بھی بلا وجہ۔ اسے لگنے لگا تھا کہ ضرور اس واقعے کا تعلق ان جنات سے ہے۔ تبھی اس نے اب کی بار بنا کچھ چھپائے سب کچھ اپنے بھائیوں کے گوش گزار کر دیا تھا، جس پر وہ اس کی لاپرواہی پر سر پیٹ کر رہ گئے تھے۔ جو جنات سے اپنے لیے تحفہ اٹھا لائی تھی، وہ بھی بغیر سوچے سمجھے کہ نہ جانے اس کے اس پر اور اس کے بچے پر کیسے نجس اثرات مرتب ہوں گے۔ انہیں شک نہیں، پکا یقین تھا کہ جو آج ہوا وہ ان جنات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت رات ہو رہی تھی اور وہ باہر نہیں جا سکتے تھے، تبھی کل وہ اس معاملے میں کسی سے رابطہ کرنے والے تھے۔
تاکہ اس سب کی اصل وجہ کا پتہ لگا کر اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ عتیقہ نے اسی وقت وہ نیکلس نکالنا چاہا تھا، مگر لاکھ کوششوں کے بعد وہ نیکلس اس کی گردن سے نہیں نکلا تھا، جس کا صاف اور واضح مطلب یہی تھا کہ اس سب کا تعلق ان جنات اور اس نیکلس سے ہی تھا۔ اس کے جھنجھلا کر کوشش کرنے کے بعد بھی وہ نیکلس اس کے گلے سے نہیں نکلا تھا، جس پر وہ بے بس سی ہوتی رونے لگی تھی۔ ان جنات کا دیا تحفہ اس کے گلے پڑ گیا تھا، جس سے وہ پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ اس کے دونوں بھائی دوسرے کمرے میں جا کر سو گئے تھے، جبکہ وہ اپنے بیٹے آفاق کے ساتھ اپنے کمرے میں تھی۔ آفاق سو رہا تھا، جسے دیکھتی دیکھتی وہ اس سارے معاملے کو سوچتی سوچتی نم آنکھوں لیے گہری نیند سو گئی۔ یہ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا جب اسے اپنے گلے میں چبھن محسوس ہوئی، اور پھر یہ چبھن مزید بڑھتی چلی گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس چبھن کو کم کرنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ اپنے گلے میں موجود نیکلس سے جا ٹکرایا، جو اس کی گردن میں اندر ہی اندر دھسا چلا جا رہا تھا۔ شدید درد ہونے لگا تو وہ اس نیکلس کو کھینچنے کی کوشش کرتی ہوئی گھٹتے دم کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ وہ نیکلس اب مزید اور دھس رہا تھا۔ اس نے گردن پر کچھ نمی محسوس کر کے اپنے ہاتھ کو سامنے کیا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا جو اس کی گردن سے نکل رہا تھا، شاید نیکلس کے اس کی گردن میں دھسنے کی وجہ سے۔ اس نے تیزی سے اس نیکلس کو کھینچا، مگر وہ اس کی گردن سے چپکتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے کراہتے ہوئے گردن موڑ کر دائیں جانب دیکھا تو خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں، کیونکہ وہاں پر آفاق موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ ایک ہاتھ نیکلس پر جماتی کراہتی ہوئی بستر سے اتری اور باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچی تھی کہ زوردار دھڑام کی آواز کے ساتھ اس کے بھائیوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ حواس باختہ ہو کر تیزی سے اپنا درد بھلائے اپنے کمرے سے نکل کر اپنے بھائی کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں آج وہ دونوں ایک ہی کمرے میں سوئے تھے۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر اسے بے ساختہ چیخنے پر مجبور کر گیا تھا۔ سامنے ہی اس کا بڑا بھائی زخمی حالت میں نیچے پڑا کر رہا تھا، جبکہ چھوٹا بھائی آفاق سے لڑ رہا تھا، جو بار بار اس پر جھپٹتا، اسے نوچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا بھائی ہر بار اس کو ڈاج دیتا، اس کے حملے روک رہا تھا۔ دروازے کی جانب کھٹکے کی آواز سے وہ سب اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ عتیقہ کے بڑے بھائی نے چیخ کر کہا کہ تم جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ تمہیں بھی مار دے گا۔ عتیقہ نے حواس باختہ ہو کر آفاق کو دیکھا، جو اپنے لمبے دانتوں کو منہ سے باہر نکالے اب شکار کرتی نظروں سے عتیقہ کو دیکھ رہا تھا۔ عتیقہ نے محسوس کیا تھا کہ اب اس کی گردن پر نیکلس کی چبھن کم ہو گئی تھی، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی۔ جب وہ آفاق سے دور ہوتی تھی تو نیکلس اس کے گلے میں اندر کی طرف دھسنے لگتا تھا، اور جب پاس ہوتی تھی تو نیکلس نارمل حالت میں ہی رہتا تھا اور اسے کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے دوپٹے کا کونا پھاڑ کر اپنی زخمی گردن پر باندھ کر آفاق کو دیکھنے لگی، جو اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل چھوٹا سا تھا، لیکن اس کی حرکتیں کسی جن کی سی تھیں، اور وہ کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کر رہا تھا، جبکہ اس کے دونوں بھائی ہی اس کے حملے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے اور اسے نقصان نہیں پہنچا رہے تھے۔ وہ ان کا بھانجا تھا، وہ بھی بے حد چھوٹا۔ وہ اسے نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تھے، نہ پہنچا سکتے تھے۔ عتیقہ کا چھوٹا بھائی جو عتیقہ کی طرف متوجہ تھا، اچانک دردناک آواز میں چیخ اٹھا تھا، کیونکہ آفاق نے اس کے کندھے پر اپنے دانت گاڑ دیے تھے۔ اس نے آفاق کو اس کی ٹانگوں اور گردن سے پکڑ کر پیچھے ہٹانا چاہا، مگر اس نے پیچھے ہٹتے ہٹتے بھی اس کے کندھے سے گوشت کا ایک لوتھڑا نکال لیا تھا، جس پر عتیقہ اور اس کے بھائیوں کی چیخیں ایک ساتھ اس کمرے میں گونجی تھیں۔ آفاق اب اس کے بھائی کے کندھے سے نکالا گوشت چباتا ہوا اچھل کر بیڈ پر چڑھا اور وہاں سے اتر کر اچھلتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی وہ نیکلس ایک بار پھر عتیقہ کی گردن میں دھسنے لگا تو وہ تکلیف سے کراہنے لگی۔ اس کا بڑا بھائی اب اپنے زخموں کی نظر انداز کر کے چھوٹے بھائی کے زخمی کندھے پر کپڑا باندھ رہا تھا، جہاں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ عتیقہ ان دونوں کو اپنا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے کراہتی اور روتی ہوئی باہر نکلی تو آفاق اپنے اور اس کے کمرے میں جا رہا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بیڈ روم میں پہنچی تو وہ کارپٹ پر بیٹھا اس کے بھائی کے کندھے سے نکالا گوشت کا ٹکڑا کھانے لگا، جسے دیکھ کر عتیقہ کا ہونے لگا۔ اب اس کا نیکلس واپس نارمل حالت میں آ چکا تھا۔ آفاق نے اس کے کمرے میں آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، بلکہ مصروف سا اپنے کام میں مگن رہا تھا۔
وہ بے بس سی اپنے بیٹے کو حیوان بنتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گوشت کھا کر ڈکار لی اور پھر اچانک ایک طرف کو لڑک گیا۔ اسے گرتے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی تو دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے اس کا چہرہ صاف کیا اور اسے گود میں اٹھا کر اپنے بھائیوں کے کمرے میں آئی، جہاں وہ ہسپتال جانے کے لیے نکل رہے تھے، اور آفاق کو دیکھ کر وہ بے بس سے ہوتے ہوئے اسے ہسپتال لے گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر ڈاکٹر نے حیرت کا شکار ہوتے ہوئے پھر سے اس کا علاج کیا تھا۔ اس کا آپریشن نہیں کر سکتے تھے، تبھی ہائی ڈوز کی دوائیاں دیتے تھے تاکہ اس نے جو بھی کچھ کھایا تھا وہ جلدی ہضم ہو سکے اور اسے کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ البتہ اس سب کے بعد وہ عتیقہ اور اس کے زخمی بھائیوں پر برسے تھے کہ اتنے چھوٹے سے بچے کو وہ سب کھلاتے کیوں ہیں جسے وہ ہضم نہیں کر سکتا، اور جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، جس پر نہ چاہتے ہوئے انہوں نے ڈاکٹر کو ساری کہانی بتا دی تھی، جس پر وہ بھی گہری سوچ میں پڑ گئے تھے، اور پھر انہیں کاغذ پر ایک پتہ لکھ کر دیا تھا جو کہ کسی عامل کا تھا، اور وہ ایسے مسئلوں کا بآسانی حل کر دیتا تھا۔ وہ پرچی عتیقہ نے شکریہ کے ساتھ تھام لی تھی، اور پھر عتیقہ کے بھائیوں نے اپنی مرہم پٹی کروائی تھی۔ عتیقہ نے سہیل کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ کچھ دنوں میں واپس آنے والا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اس کے آنے سے پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے اور اس کا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ آفاق بے ہوش تھا اور یہی صحیح وقت تھا اسے لے جانے کا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا تو نہ جانے پھر سے کیا تباہی مچاتا۔ فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا جب وہ لوگ بے ہوش آفاق کو لیے ہسپتال سے نکلے اور پھر اس عامل بابا کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہوئے جس کا پتہ ڈاکٹر نے دیا تھا۔ انہوں نے اس عامل بابا کے ٹھکانے پر پہنچنے پر 1.5 گھنٹہ لگایا تھا۔ کار سے نکل کر وہ بے ہوش آفاق کو لیے عامل بابا کے آستانے میں داخل ہوئے تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا تو وہاں کوئی بھی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں وہ اندر گئے تو سامنے ہی ایک ملازم ادھر ادھر پھرتا نظر آیا۔ اس سے عامل کا پوچھا تو وہ ان کو وہیں قالین پر بٹھا کر عامل بابا کو بلانے چلا گیا جو سو رہا تھا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد عامل ان کے سامنے حاضر تھا، جس کا حلیہ کم و بیش ویسا ہی تھا جیسا کسی بھی عامل کا ہوتا ہے، اور پھر وہ عامل ان کے لیے اپنے حجرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حجرے میں پہنچ کر وہ قالین پر بیٹھ گیا تو وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گئے، اور پھر اس کے پوچھنے پر عتیقہ کے بڑے بھائی شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی، جس میں آفاق کے پیدا ہونے سے لے کر آج کی لڑائی کی کہانی تھی۔ عامل نے ساری بات سن کر آفاق کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ 2 منٹ بعد آفاق کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور پھر اس کے جسم کو مسلسل ہلکے ہلکے جھٹکے لگنے لگے۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک زیر لب کچھ پڑھتا رہا اور آدھے گھنٹے تک یہ آفاق کا وجود لرزتا رہا، جسے دیکھ کر عتیقہ اور اس کے بھائی پریشانی سے گھبراتے رہے، مگر نہ کچھ بولے نہ ہی اس عامل کو ٹوکا، جس پر اس نے خاموشی اور یکسوئی سے اپنا عمل کیا۔ عمل ختم ہوتے ہی آفاق کے جسم کو ایک زبردست سا جھٹکا لگا اور وہ بے ہوشی میں ہی رونے لگا، جس پر عتیقہ گھبرا کر اس کو تھپکنے لگی، جس پر وہ کچھ ہی دیر میں چپ ہو گیا تھا۔ عامل نے اس کے چپ ہوتے ہی کہا کہ اس میں اسی کی عمر کا ایک جن زیادہ قابض ہو گیا تھا، جو اس پر قابض ہو کر اس سے وہ سب کرواتا تھا جو وہ خود کرنا چاہتا تھا۔ اس عامل کی بات سن کر وہ سب چونک اٹھے۔ عامل نے ایک تعویذ بنا کر آفاق کے گلے میں ڈالا، جس سے وہ جن زیادہ چھوٹا بچہ زیادہ جلدی آفاق کے جسم پر قابض نہ ہو پاتا، اور مزید کہا کہ یہ ہار اس جن زادے کی ماں کا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور اس ہار کی وجہ سے وہ تمہیں اپنی ہی ماں سمجھتا ہے، اس لیے جب تم اس سے دور ہوتی ہو تو یہ ہار تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے، اور جب پاس ہوتی ہو تو یہ ہار نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ جن زیادہ تب سے تمہارے بچے کے جسم پر قابض ہونے لگا ہے جب سے یہ ہار تم نے پہنا ہے۔ پہلے وہ تمہارے بچے کے جسم پر قابض نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے وقتی طور پر اس جن زادے کو تمہارے بچے کے جسم سے نکال دیا ہے، لیکن اگر یہ ہار تم سے الگ نہیں ہوا اور واپس وہاں ان کے پاس نہیں پہنچا جنہوں نے تمہیں یہ ہار دیا تھا، تو وہ جن زادہ بار بار اپنی طاقت سے تمہارے بچے پر قابض ہوتا رہے گا، جس کی وجہ سے تمہارے بچے پر اپنی روح کے ساتھ ساتھ اس جن زادے کے وجود کی روح کا بھی بوجھ بڑھے گا اور اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس عامل نے کہا تو عتیقہ نے کہا کہ اب اس ہار کو کیسے خود سے الگ کروں؟ میں نے تو بہت کوششیں کی ہیں مگر یہ کھلتا ہی نہیں۔ عامل نے کہا کہ میں اسے کھول دوں گا لیکن تمہیں ذرا سی تکلیف ہوگی، جس پر عتیقہ ہر تکلیف سہنے کی حامی بھر گئی۔ اس نے آفاق کو اپنے بڑے بھائی کے حوالے کیا۔ عامل نے سر ہلا کر ایک موم بتی جلائی اور اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر
उसने उस मोमबत्ती की शुआ उस नेकलेस के हुक पर रखी तो जेर लब कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसके मंत्र पढ़ने के साथ साथ ही अतीका को मोमबत्ती की आग से अपनी गर्दन झुलसती हुई महसूस हुई, मगर वो जब्त की आंखें मींचकर जबान दांतों में दबाकर तकलीफ कम करने की कोशिश करने लगी। उसकी जिल्द झुलसने से वहां बदबू छाने लगी थी, जबकि मजीद जब्त ना कर पाते अतीका की तकलीफ से अब चीखें बुलंद होने लगी थीं। आमिल अब जोर जोर से कोई मंतर पढ़ता नेकलेस के हुक पर जरबें लगा रहा था और फिर 15 मिनट के बाद वो नेकलेस खुलकर अतीका की गोद में जा गिरा था। अतीका का रो रो कर बुरा हाल था, मगर यह भी जरूरी था। जैसे ही वो नेकलेस अतीका की गोद में गिरा, उससे शरारे से फूटने लगे, लेकिन आमिल ने बर वक्त उसे पकड़कर रबड़ की काली थैली में डाल लिया और उसको साथ लिए उठ खड़ा हुआ। अतीका ने आमिल से मरहम लेकर अपनी गर्दन पर बने जख्मों पर लगाए, जिससे उसे कुछ राहत महसूस हुई। वो लोग कार में बैठकर अतीका के साथ उसी जगह पर आ गए जहां पर अतीका ने अपने बेटे आफाक को जन्म दिया था। उनके वहां पहुंचने पर सूरज तुलू होता हर तरफ रोशनी बखेरने लगा था। आमिल ने अतीका को आफाक को गोद में लेकर अपने सामने बैठने का कहा तो वो खौफजदा होती आफाक को गोद में लिए आमिल के सामने बैठ गई। आमिल ने उसके गिर्द दायरा खींचा और कहा कि इस दायरे से बाहर मत आना, जिस पर वो सर हिला गई। उसके भाई एक तरफ खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। आमिल ने अपने सामने रबड़ की वो थैली रखी जिसमें वो हार मौजूद था और फिर उसके ऊपर हाथ रखकर जेर लब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। वो थैली हिलने लगी थी, जैसे उसके अंदर कोई चीज तड़प रही हो, और फिर वो थैली मुसलसल हिलती रही। तकरीबन 1 घंटे के मुसलसल अमल से वो आमिल अपने अमल में कामयाब हो ही गया, जिसके बाद वो 5 जन्नात उसके सामने हाजिर हो गए, जिन्होंने अतीका को वो नेकलेस आफाक की पैदाइश पर तोहफे में अतीका को दिया था। उनके जाहिर होते ही आमिल ने बगैर तमहीद बांधे सारा मसला उनके सामने बयान कर दिया, जिस पर वो सर झुका गए और कहा। उनमें से बुजुर्ग जिन ने कहा कि ये हमारी गलती है, हमें वो नेकलेस इस बच्ची को नहीं देना चाहिए था। दरअसल जिस दिन उसके बेटे की पैदाइश हुई उसी दिन हमारे यहाँ एक जिनजादे की पैदाइश हुई थी, जिसकी माँ जच्चगी के दौरान ही मर गई थी। उसी का हार हमने उसे दिया था ताकि हमारा जिनजादा बच्चा उसे अपनी माँ समझे और वो अपनी खुराक पूरी कर सके, मगर हम भूल गए थे कि वो एक जिनजादा है और एक आदमजादी के काबू में कभी नहीं आएगा। उसकी वजह से जो तकलीफ उसे हुई, हम उसके लिए मुआफ़ी चाहते हैं। अभी उसने ये कहा ही था कि अचानक किसी ने आमिल के चेहरे पर झपट्टा मारा और उसके चेहरे को नोच लिया और फिर उसके सामने ही थैली उठाकर एक तरफ जा खड़ा हुआ। गुस्से से आमिल को देखने लगा। उसे देखकर अतीका की खौफ से चीखें निकल गई। वो एक छोटा बच्चा था, सफेद आंखों, बड़े दांतों और 2 छोटे छोटे सींगों वाला, गहरी स्याह रंगत वाला बच्चा। उसने फिर से आमिल पर झपटना चाहा, जब बुजुर्ग जिन ने उसे जादू के जोर से रोका और एक बार फिर उनसे माफी मांगकर और उनको कभी तंग ना करने का वादा करके वो सब जिन्नात समेत गायब हो गया। आमिल ने अपने चेहरे पर हाथ फेर कर दर्द कम करना चाहा, फिर उनके साथ ही उठ खड़ा हुआ और एक तावीज़ अतीका के हवाले किया कि इसे पहन लेना, जन्नात के हमले से महफूज रहोगी। उसने आमिल का शुक्रिया अदा किया और फिर वो लोग उसे उसके आस्थाने पर छोड़कर घर आ गए। कुछ दिनों बाद उसकी भाभियां भी घर आ गई थीं, जिन्हें सारी बात बता दी गई थी, जिसे सुनकर वो भी दंग रह गई थीं। सब ने यही फैसला किया था कि सुहेल को कुछ नहीं बताया जाएगा, वरना वो परेशान हो जाएगा। वैसे भी ये मसला हल हो गया था। अगले कुछ दिनों में सुहेल वापस आ गया था और वो उसके और अपने बेटे आफाक के हमरा अपने घर वापस आ गई थी। कि भाइयों के जख्म भी आहिस्ता आहिस्ता भर गए थे और अतीका ने अपनी लापरवाहियों से तौबा करके हर काम एहतियात से करने का अहद कर लिया था, ताकि वो आइंदा ऐसी किसी मुश्किल का शिकार ना हो। वो अपने बेटे आफाक और अपने शौहर सुहेल के साथ सब कुछ भूल कर आगे बढ़ गई थी। यहाँ किसी किस्म का कोई मसला या जन्नात नहीं थे, लेकिन जब भी वो अपने भाई के कंधे पर वो निशान देखती जो आफाक के नोचने से आया था, तो उसे वो सब कुछ याद आ जाता जो बीत चुका था, मगर फिर शुक्र करती कि उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि सब बिगड़ने से पहले ही सुलझ गया था। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ,
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔